آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے یعنی مسلمانوں سے مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے. اگر حدیث آ جائے پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کی تحقیق اور علت کا علم ہونا تحقیقات سے کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، یہ معلوم پڑ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے. لیکن اگر علت معلوم نہ بھی ہو، صرف قول رسول ہو، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی. یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے. حکم آ گیا سر تسلیم ہم. ہمارے ہاں ہر حکم کی علت ڈھونڈی جاتی ہے، ڈھونڈنی چاہیے، ڈھونڈنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض احکامات آپ جتنا مرضی غور کر لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. مثال دیتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی کہ ٹہنے کے اوپر شلوار رکھنے کی علت اور حکمت یہ ہے کہ بندے میں تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی آئے. لیکن ہم میں سے کس کے دماغ میں یہ حکمت اور علت آ سکتی ہے کہ مسا جب بھی کرنا ہے کہاں کرنا ہے؟ جراب کے اوپر. جراب کہاں سے گندی ہوتی ہے؟ نیچے سے. اور مسا کہاں پہ کرنا ہے؟ اوپر. اب بتائے کوئی بہت بڑا تھنکر ہو، فلاسفر ہو، منطقی ہو، وہ بتائے اس چیز کی علت اور حکمت کیا ہے. تو گویا ہر حکم کی علت معلوم ہونا کافی نہیں ہے، لیکن ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا یہی سب سے بڑی عبد اور معبود کے تعلق میں اہمیت رکھتی ہے. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ صرف مسکرا کر ملنا، دو بندے مل رہے ہیں، ایک بندہ غم میں ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہے، آپ کرخت چہرے کے ساتھ، سپاٹ چہرے کے ساتھ، تلخ چہرے کے ساتھ اس کو مل رہے ہیں. اس میں اور صرف مسکرا کے ملنے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے آپ کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے آتا ہے صدقہ عطا کرتے ہیں یا ویسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جس طرح اس بات میں، دو باتوں میں بہت بڑا فرق ہے نا، کہ ایک کو تو آپ نے پیسے عطا کیے، آپ کو ثواب اجر ملنا ہے. اسی طرح ایک آنے والا آیا، آپ اس کو مسکرا کے مل رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا، نیکیاں لکھی گئی ہیں. اور ڈاکٹر اسد اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کبھی نشست رکھیے، یہ آپ کو سائنسی علتیں بھی بڑی عمدہ طریقے سے بیان کریں گے. صرف مسکرانے سے چہرے کے، جو سائنسدانوں نے کہا، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، 5 یا 6 عضلات ہیں، 5 یا 6 مسلز ہیں جو حرکت میں آتے ہیں، اور جب انسان غصے سے پیشانی کو سکیڑتا ہے یا غصے سے کرخت انداز میں چہرے کو بناتا ہے تو 50 سے زائد مسلز حرکت میں آتے ہیں. سائنسدان اور ڈاکٹر بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ مسکرانے والے کے چہرے کے اوپر جھریاں بعد میں پڑتی ہیں اور غصہ کرنے والے چہرے کے اوپر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں. اگرچہ یہ باتیں نہ بھی ہوں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا آج کے بعد اپنے گھروں کے اندر. ہمارے ہاں عجیب و غریب کلچر ہے، لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، ہر وقت ساس بہو کا جھگڑا ہے، ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہے. کیوں؟ چہرے پہ کرختگی ہے، چہرے پہ ناراضگی ہے، چہرے پہ تلخی ہے، ہر وقت پیشانی اٹھائی ہوئی ہے، پیشانی پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، مسکرا کے گھر والوں کو نہیں دیکھتے تو باہر لوگوں کو کیا مسکرا کے ملنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو نرمی میں مسکرانا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا مار کے نہیں تھے ہنسا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص جز تھا، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے ہنگم کہہ کے نہیں تھے لگاتے جس طرح کبھی ہم دوست بیٹھ جائیں. مسکرانے کی بات کیا، ہنسنے تک کی بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلکھلا کے مسکراتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری داڑھیں بھی، جو داڑھیں مبارک ہوتی تھی، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. گویا اس حد تک ہنسنے کی، مسکرانے کی اجازت ہے. بلکہ آپ کو اور مجھے یہ ضرورت ہے آج معاشرے میں، اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھروں میں، اپنے اخلاق کے اندر یہ چیز اپنا لیں گے تو علت ہو یا نہ ہو اللہ کے ہاں ثواب لکھا جانا شروع کر دیا جائے گا.